السلام علیکم۔ اچھا، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ قرآن کی بڑی خوبصورت اور نہایت دلچسپ آیت شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں نا کوئی چیز جو دل کو چھو لیتی ہے، تو اس آیت نے لٹرلی جو ہے نا میرے دل کو چھو لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صبح سے میں اس آیت کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ میں نا قرآن کی سورہ طٰہٰ پڑھ رہا تھا، اور ان دا middle آف سورہ طٰہٰ، in the middle of my recitation, I came across from this such a beautiful verse. اب وہ ورس کیا ہے، وہ آیت کیا ہے؟ میں آپ کو اس آیت کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس آیت کا بیک گراؤنڈ بتا دوں اور یہ بتاتا چلوں کہ اس آیت میں کون کس سے مخاطب ہو رہا ہے۔ تو اس آیت میں کون کس سے مخاطب ہو رہا ہے یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ دس سنگل ورس ڈسکرائبز دا superiority آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ in such a beautiful way that it's hard to describe in words. مطلب اس آیت میں this single آیت has so many meanings that مطلب میرے نزدیک نا اگر آپ اس آیت کو مہینوں تک بھی سوچتے رہو نا، پھر بھی اس کی جو ہوتی ہے نا وہ بیوٹی اور اس کا جو فائنل کنکلوژن ہے اس کے تک پہنچنا مشکل ہوگا۔ اب وہ آیت تو چھوٹی سی ہے، اچھا اب آیت اٹ سیلف زیادہ لمبی آیت نہیں ہے، بالکل چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ فرعون کون تھا۔ یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہی واز ون آف دا موسٹ کرول رول ان دا ہسٹری آف اسلام، بلکہ ان دا ہسٹری آف دس مین کائنڈ۔ مطلب یہ انسان انتہا درجے کا ظالم ترین انسان تھا، اور اس کا جو غرور تھا، جو تکبر تھا، وہ پیک پہ تھا۔ نہ کہ صرف یہ منکر خدا تھا، بلکہ اس نے دین کا مذاق بھی اڑایا، اور جب حضرت موسیٰ نے اسلام کا مطلب دین کا درس دیا تو اس نے سمپلی انکار کر دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حیران کن بات یہ ہے کہ ڈیپ ان سائڈ ہز ہارٹ ہی نیو دیٹ حضرت موسیٰ واز ٹیلنگ دا ٹروتھ، بیکاز ہی واز ایکچولی seeing all the miracles and signs، لیکن اس مطلب ڈیپ کہتے ہیں نا، مطلب اس لیے کہتے ہیں پرائڈ اتنی بری چیز ہے کہ آپ کو اگر سچائی بھی نظر آ رہی ہو، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو یہ پتہ بھی لگ جائے کہ حق کیا ہے، پھر بھی آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہو۔ تو فرعون کے ساتھ بھی یہی کیس تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ یہ ٹھیک ہے بھائی کچھ تو ہے، مطلب دیر از اے پاور، دیٹس اے ٹروتھ ایکچولی، لیکن پھر بھی اس میں جو پرائڈ تھی، اس کی پرائڈ نے اس کو یہ اس طرح اندھا کر دیا کہ اس نے یہ تسلیم نہ کیا کہ جو ہے مطلب حضرت موسیٰ کی جو ٹیچنگس تھی اس کو تسلیم نہیں کیا۔ تو اب اچھا خیر، اب بات ہے پوائنٹ کی طرف۔ اب وہ آیت کیا ہے؟ آیت میں پڑھ دیتا ہوں، پہلے انگلش میں پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد اردو میں پڑھوں گا تاکہ میکسیمم جو ہے لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ تو بیسیکلی اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو یہ بتاتے ہیں کہ فرعون کے پاس جا کر اس سے کس طریقے سے بات کرنی ہے۔ سبحان اللہ، مطلب اللہ تعالیٰ اٹ سیلف یہ حضرت موسیٰ کو بتا رہے ہیں کہ فرعون جیسے انسان سے کس طرح سے تم نے جا کے بات کرنی ہے۔ مطلب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اسپیک ٹو ہم ان اے جینٹل وے پرہیپس ہی مے بی ریمائنڈیڈ اور فیئر۔ سبحان اللہ، مطلب اس یہ جو سنگل آیت ہے، اس میں جو فیلنگز اٹیچ ہیں اس کو مطلب ڈسکرائب کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کو فردر ڈسکس کرتے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو اس کا اردو میں ترجمہ بتا دوں۔ تو اس آیت کا اردو کا یہ ترجمہ ہے کہ اس سے جا کر نرمی سے بات کرنا، شاید وہ ایمان لے آئے۔ مطلب اچھا، اب مزے کی بات ہے، جب میں یہ سورہ پڑھ رہا تھا آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ آگے نا کافی ہارش ورڈز آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مطلب اس طرح کہیں گے حضرت موسیٰ کو کہ فرعون کو جا کے کہو کہ تم پر عذاب آ رہا ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اوپنلی انکار کیا، بلکہ انکار ہی نہیں بلکہ مذاق اڑایا ہے، تم پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب آنے والا ہے۔ لیکن مطلب یہی تو اس آیت کی بیوٹی ہے۔ اٹ واز مطلب اس کے بالکل ہی اپوزٹ تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو یہ بتا رہے ہیں کہ فرعون جیسے ظالم ترین انسان سے کس طرح سے بات کرنی ہے، اس سے جا کے نرمی سے بات کرنی ہے۔ مطلب نو ونڈر، اچھا میں اکثر سوچتا ہوں کہ جو قرآن ہے
اس کا تعارف جو ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے ہے، جو سورہ فاتحہ کی پہلی ورس ہے، الحمدللہ رب العالمین، جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف ہے وہی رحمان اور رحیم سے کرایا ہے. مطلب یہ میرے نزدیک، ہم سب کے نزدیک جو اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ از دا موسٹ گریشیس اینڈ دا موسٹ مرسیفل. سوچیں اگر اللہ تعالیٰ اتنا رحمان اور رحیم نہ ہوتا تو آئی تھنک کہ دیٹ وڈ بی دا گریٹسٹ پرابلم فار اس رائٹ ناؤ. اگر اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم نہ ہوتا تو میرے خیال سے پھر کوئی جنت میں ہی نہ جا پاتا. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بلیسنگ ہے، اور یہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ کا اپنی مطلب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرعون مطلب جو یہ شاید ورڈ اس ورڈس میں یوز ہوا ہے نا، شاید وہ ایمان لے ہے، شاید، مطلب اس میں جو فیلنگز جڑی ہیں اس کو ورڈز میں ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا. یہ ایسے مجھے یاد آتا ہے کہ مجھے اس کی ایک ایگزامپل اکثر ابھی صبح ہی میں اس کی ایک ایگزامپل سوچ رہا تھا. جیسے ایک بچہ اپنے ماں باپ کا نافرمان جب بن جاتا ہے نا، اور وہ پیک پہ چلا جاتا ہے، مطلب بہت زیادہ نافرمان بن جاتا ہے اور اپنے ماں باپ کی کوئی بھی بات نہیں مانتا، بدتمیزی کرتا ہے، لڑتا ہے، انتہا درجے کا ظلم کرتا ہے اپنے ماں باپ پہ. پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ بچہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب ماں باپ جو ہیں وہ کسی کو بھیجتے ہیں کہ جا کر اس کو کہو کہ گھر واپس آ جائے، لیکن وہ بچہ یہ کہہ کر گیا ہوتا ہے کہ میں نے کبھی واپس نہیں آنا. لیکن پھر بھی ماں باپ کسی کو بھیجتے ہیں اور جا کر اس کو کہتے ہیں کہ مطلب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جا اس کو کہو کہ واپس آ جائے. وہ شخص آگے سے کہتا ہے کہ وہ کیسے واپس آئے گا، وہ یہ کہہ کر گیا ہے، وہ یہ قسم کھا کے گیا ہے کہ وہ واپس نہیں آئے گا. تو ماں باپ آگے سے کہتے ہیں جا کر کو شاید واپس آ جائے. تو یہ مجھے اس سے بالکل سملر لگتی ہے کہ مطلب ایک ہوپ ہوتی ہے نا، جیسے ماں باپ کو ایک ہوپ ہوتی ہے کہ شاید وہ بچہ واپس آ جائے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ورڈز پرہیپس اور شاید کا یوز کیا ہے، اس میں مجھے وہ چیز نظر آئی کہ شاید فرعون ایمان لیا ہے. مطلب سبحان اللہ، دس سنگل آیا is so beautiful that it's hard to explain. اور ہمیں اس سے یہی درس ملتا ہے کہ ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے. So thank you for watching my video. That's it. اللہ حافظ.